يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. جو لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ جب تم کرو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو جو بھی حکم دیا ہے وہ ان کی کامیابی کے لیے دیا ہے. جتنے احکام بھی ہیں وہ سارے انسانیت کی فلاح و فوز اور کامیابی کے لیے. ایسا کوئی حکم پروردگار کا نہیں کہ جو حکم دیا ہو اور اس میں کامیابی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کامیابی دینے والی ذات بھی اللہ کی اور وہ حکم دینے والا بھی اللہ. یہ ایسا ہی ہے بھائی، جس طرح کوئی بہت بڑا افسر کسی آدمی کو کہے کہ تم اس طرح کی درخواست لکھ کے مجھے دو، میں تیرا کام کر دوں گا، تو پھر اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا نا. جب اس نے خود کہہ دیا کہ اس طرح درخواست لکھو، تمہاری ملازمت پکی. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی شک تو نہیں نا بھائی. اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور سچی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے بڑے فائدے ہیں بھائی. یعنی قرآن مجید کو نازل ہوئے تو جی 1450 سال ہو گئے نا. تو یہ ہر زمانے کے لیے اللہ نے اس کو قابل عمل فرمایا، ہر زمانے کے لیے. پہلا جو دور تھا اس میں بھی یہی تھا، آج کے دور میں بھی یہی ہے، اور کل قیامت تک آنے والے تمام ادوار میں اسی چیز کو جو بنیاد بنائے گا، اس پر عمل کرے گا، زندگی اس کے مطابق گزارے گا، انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا. موجودہ دور کے لحاظ سے یہ اہم بات یاد رکھیے کہ یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، بہت زیادہ. اور سب سے جو اس وقت بڑا ایک فتنہ ہے یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. یہ ہر بندے کے پاس موبائل پکڑا ہوا ہے اور ہر بندہ اپنی اپنی بات جو ہے وہ اس پر کرتا ہے، خصوصاً مذہبی لحاظ سے. جتنا اب یہ فتنہ چل رہا ہے اتنا پہلے نہیں تھا. اور کچھ لوگ تو ہمارے وطن میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر باہر سے جب کرتے ہیں نا تو جیسے میں نے سنا ہے کہ اس پر روک ٹوک تو ہے کوئی نہیں، جس کی جو مرضی آئے کہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمارے ملک میں جو قانون ہے، یہ جو بات ہے، جو قانون بن جاتا ہے عمل تو اس پر کہیں بھی نہیں ہوتا. دوسرے ملکوں میں قانون بنتے ہیں عمل کے لیے،
یہاں قانون بنتے ہیں توڑنے کے لیے. آپ دیکھ لو دوسرے ملکوں میں قانون بن گیا، اب اس پر عمل درآمد، جو نہیں کرے گا اس کی خیر نہیں. اور یہاں قانون بن گیا، پرواہ کوئی نہیں. جتنے بھی قانون ہیں آپ کے سامنے، عدالتیں اپنی دیکھ لو. قانون کا نفاذ تب ہوتا ہے نہیں جب عدالت فیصلہ دیتی ہے نا. عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہے تو پھر آگے اس کا نفاذ ہوتا ہے. عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے؟ کوئی فیصلہ ایسا نہیں اپنی مرضی کے فیصلے کراؤ. یعنی قانون ہمارے ہاں بنتا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس پر عمل نہ کرنے کے لیے. تو جب ایسی صورت ہونے جی اس میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہلے ادوار میں یہ تھا کہ عامت المسلمین اپنے دین کو سمجھتے تھے، اپنے علماء پر اعتماد کرتے تھے. علماء جو بات فرما دیتے بھائی دین کے مطابق یہ ہے، ہم نے ساری زندگیاں لگائی ہیں دین پڑھنے کے لیے، اس لیے ہم نے یہ سمجھا ہے، تو لوگ ان پر اعتماد کر لیتے تھے پیچھے اس امام صاحب کے. بس امام کی متابعت میں زندگی گزارتے اور سکون کے ساتھ زندگی گزر جاتی تھی. اب جناب ہر بندہ اپنی اپنی باتیں کرتا ہے، اپنی اپنی باتیں. تو یہ جو اس وقت کا سوشل میڈیا ہے نا بھائی، اس میں بھی سلامتی کا راستہ جو ہے نا وہ اپنے علماء پر اعتماد اور جو وہ فرمائیں اس پر عمل. ورنہ یعنی اس وقت دین اسلام کی جڑیں ہلائی جا رہی، جڑیں بنیادیں اسلام کی جو بنیادیں ہیں نا ان کو ہلایا جا رہا ہے، اور اس پر پوری کوشش ہے. اور پیچھے ساری یہودی لابی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں سب یہودیوں کا کارنامہ ہوتا ہے. وہ کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی کس کو آگے کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس پیسہ بے بہا پیسہ ہے جی، اتنا پیسہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ صرف اسی پر اندازہ لگاؤ بھائی، یہ جو کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، یہ کس کی ہیں بھائی؟ جی یہودیوں کی ہیں نا. کوکا کولا یہ پیپسی یہودیوں کی ہے. ہمارے پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے بھائی؟ 24 کروڑ ہماری آبادی ہے. اگر اس میں آدھے بندے، آدھے کتنے بنتے ہیں جی؟ 12 کروڑ. آدھے بندے پیپسی پئیں اور صرف 1 روپیہ زیادہ نہیں میں کہتا، صرف 1 روپیہ اس کے مالک کو بچت ہو تو ہمارے وطن سے روزانہ پیپسی والوں کو کتنی بچت ہوتی ہے؟ 12 کروڑ روپیہ روزانہ ہمارے ملک سے. یہ بالکل کم از کم میں نے عرض کیا ہندوستان کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. 50 کروڑ وہاں کر دو، 50 کروڑ لوگ پیپسی پئیں تو ہر پیپسی کی بوتل میں 1 روپیہ جی صرف، ورنہ زیادہ بچتے میں صرف 1 روپیہ. 50 کروڑ روپیہ روزانہ وہاں ان کی بچت ہے. یہ صرف 2 ملکوں کے کہہ رہا ہوں، اور پوری دنیا میں چلتی ہے کہ کوکا کولا اور پیپسی پوری دنیا میں. تو 50 اور 10 60 کروڑ روپیہ روزانہ صرف ایک پیپسی والا کو آمدن ہوتی ہے یہودی کو. تو یہ کدھر خرچ کرتے ہیں؟ مہینے کے کتنے بن جاتے ہیں بھائی؟ 18 1 ارب اور 80 کروڑ روپیہ ایک مہینے کا. تو یہ کدھر خرچ کرتے ہیں؟ یہ سب اسی پر. مسلمانوں کو لڑاؤ، ان کے دین کے اندر رخنے پیدا کرو، جنگیں کرو. اور میں نہیں کہتا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ جنگ کے لیے شعلے بھڑکاتے ہیں اطفأها اللہ ان کو بجھاتا ہے. ورنہ
یہودی تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھسم ہو جائے، اور خصوصاً مسلمانوں کے تو سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہے، سب سے زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، یہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ جی اللہ نے فرمایا نا، اے ایمان، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ تو فتنے ہیں بھائی بہت، اور ایسی باتیں، ایسے فتنے ہیں کہ ایک تو ان کی روک ٹوک کوئی بھی نہیں ہے، دوسرا ہر ایک کی رسائی اس تک ہے، اور اسلام کی جو ہمارے مذہب کی بنیادیں ہیں نا، میں نے عرض کیا اس کو ہلایا جا رہا ہے۔ اب کراچی میں ایک ہے شیخ محمد اس کا اپنا پیج ہے، اس نے ایک اگلے سامنے جن کو بٹھاتے ہیں ان کے اپنے ہی بیٹے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، کوئی لڑکی اس سے سوال کرتی ہے کہ یہ جو ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ اور روزہ اطہر پر ہم صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں تو وہاں ساتھ کس کس کی قبریں ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یعنی اس کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہاں کو قبریں ہیں؟ قرآن میں تو کسی جگہ کوئی خبر نہیں ہے، یعنی قرآن میں یہ ہے ہی نہیں، بلکہ کسی نبی کی قبر کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو اور سب سے اتھینٹک چیز جو مانی جاتی ہے وہ قرآن ہے، قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں۔ اب ہم نے بھی بچپن میں سنا ہے کہ وہاں محمد رسول اللہ دفن ہے اور ساتھ ابو بکر اور عمر ہیں، پتہ ہی کسی کو نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں بس۔ اب اندازہ لگاؤ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، کہتا ہے یہ سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی صحیح بات نہیں ہے، ادھر قبر ہے کہ نہیں کیا پتہ ہے ہمیں، تم نے سنا، میں نے سنا، بچپن سے میں سنتا آیا ہوں، اب ہے پتہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، سب سے اصل چیز تو قرآن ہے، اور قرآن میں کسی نبی کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا کہتے ہیں اتنی لمبی قبر ہے، ایک طرف یہودی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف تماشے، آگے مزاحیں کرنا، کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنا، اور آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں یا بیٹھی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ایمان سے ویسے بھی محروم ہوتے ہیں، عقل کے کورے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو خود سمجھایا جاتا ہے کہ تم یہ کہنا، تم یہ سوال کرنا، میں یہ جواب دوں گا، یہ سوال کرنا، میں یہ جواب دوں گا، بس یہ بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی ویڈیو جب چلتی ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اب ہر بندہ جس کو دین کا پتہ نہیں اس کے ذہن میں تو شکوک و شبہات آ گئے نا جی، شک تو پڑ گیا کہ بھائی واقعی یہ تو قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ کسی نبی علیہ السلام کی قبر کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے دیکھو قرآن مجید میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن مجید، سارا کلام ارشاد فرما کے آخری سورت والناس میں کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے۔ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے۔ وہ کون ہے؟ من الجنت والناس، جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو ٹنگی شیطان، دو ٹنگی شیطان بھی ہے، یہ سب شیطان ہیں دو ٹنگے جو اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو وسوسہ اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی بات کر لی اگلا آدمی پریشان ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب مثالیں ہوتی تھی، فرمانے لگے اس کی مثال یوں سمجھ لو، ایک مسجد میں ڈرم پڑا ہوا ہے جس میں سے لوگ ڈول سے
پانی لوٹے میں ڈالتے ہیں اور اس سے وضو کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی باہر سے آیا وضو کرنے کے لیے، تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اس سے پوچھا بھائی یہ پانی پاک ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں جی، پاک ہی اسی ہونی تھی، کتا لگا ہے، کتا، ایک کتا یہاں سے گزرا ہے ابھی۔ اب دیکھو وسوسہ پڑ گیا، اب اس بندے کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی کتے کی عادت ہے کوئی ٹانگ چاہ کے موتر دے، کتا ٹانگ چاہ کے موتر دے نا، کتا ہمیشہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، اگر اس نے ٹانگ اٹھا کے اس طرح پیشاب کیا تو کیا پتہ اس میں چلا گیا، اب گیا اس بیچارے کا ذہن خراب ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں وسوسہ، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آج جتنے یہ یوٹیوب پر اور اس فیس بک پر بیٹھے ہیں نا شیطان، یہ خناس، صحابہ اکرام کے متعلق بکواس کرنے والے، امہات المومنین کے متعلق، اہل بیت نبوت کے متعلق، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب وہی ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ہمیں ان کے وسوسوں کی شر سے بچانا۔ تو میں نے عرض کیا وہ شیخ محمد، اور کہتے ہیں کہ یہ شیخ محمد جو ہے نا، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے نا، بڑی مشہور ہے، اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے شیخ محمد۔ تو اس نے یہ کہا، میں نے خود سنا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو سنی سنی باتیں ہیں، اس روزے میں کون ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یقینی بات قرآن میں ہے۔ اندازہ لگاؤ، اب سامنے بیچارے بیٹھے ہوئے سارے ایسے حیوان قسم کے، لا یعقل، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ تم اپنے کو اگر مسلمان کہتے ہو تو قرآن میں کہاں ہے کہ تم مسلمان ہو؟ دیکھو نا، میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھو، ایسے لوگوں کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شیخ محمد مسلمان ہے؟ قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، تم پھر کس طرح اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تم کس طرح کہتے ہو یہ قرآن سچی کتاب ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ بھائی قرآن سچی کتاب ہے کیا تم نے جبریل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا اللہ نے تم سے خود کہا ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے؟ قرآن سچی کتاب کدھر سے ہے؟ اگر تم اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہو تو پھر اگلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو جو تم کہتے ہو کہ قرآن سچی کتاب ہے، جو قرآن میں بات ہے وہ سچی ہے، تو پھر قرآن کی سچا ہونا تم کیسے ثابت کرو گے؟ یہ دین کی بنیادیں ہلانا ہے یار۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا شیطان کبھی کبھی ایمان والوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کدھر سے پیدا ہوئے؟ کہ جی ہم اپنے ماں باپ سے۔ ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ دادا دادی نے۔ دادا دادی کہاں سے پیدا ہوئے؟ پردادا پردادی۔ تو چلتے 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 بات پہنچ جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام تک کہ آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ جی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ فرمایا یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ جب یہاں پہنچو فرمایا فوراً رک جاؤ اور یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اہل اللہ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو شیطان آ گیا گمراہ کرنے کے لیے۔ تو وجود باری تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر شیطان نے ان سے مناظرہ شروع کر دیا کہ اللہ کے وجود پر دلیل دو کہ اللہ ہے۔ انہوں نے ایک دلیل دی، اس نے وہ علم سے رد کر دی، علم کے زور سے۔ شیطان معمولی نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہے شیطان۔ دوسری دلیل دی، وہ بھی اس نے رد کر دی۔ تیسری دلیل دی، وہ بھی رد کر دی۔ چوتھی دلیل، وہ بھی رد کر دی۔ 100 دلیلیں دی انہوں نے، 100 دلیلیں اپنے علم کے زور سے۔ اس ظالم نے ساری دلیلیں رد کر دی۔ جو ان کے بزرگ تھے انہوں نے ان کو فرمایا وہ تم یہ کہو میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ بس جب یہ فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں
شیطان بھاگ گیا، اب یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھو، ایمان والوں کے ساتھ تعلق، اپنے علماء کے ساتھ تعلق، اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق، اور جو وہ فرمائیں اس کو ماننا، یہ اس دور میں بڑا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جو پتنگ، یہ بچے پتنگ اڑا دیں، گڈیاں اڑا دیں جی، دیکھے نہیں کہتے آپ بھی اٹھائیے نا یہ جو بچے پتنگ اڑاتے ہیں نا، بسا اوقات وہ پتنگ بہت دور چلی جاتی ہے نا، بہت دور، یعنی وہ آسمان کی وسعتوں میں چلی جاتی ہے، لیکن جب اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو نا تو وہ اس کو اتار لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کو کھینچتا ہے، آتی رہتی ہے، نیچے آتی رہتی ہے، آرام سے اس کو اتار لیتا ہے۔ لیکن جو گڈی، جو پتنگ کٹ جائے نا، کاٹا ہو جائے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ کبھی کس کے ہاتھ میں، کبھی کس کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں، بچے اس کو ڈنگریاں مار کے پھاڑ پھوڑ کے وہ ساڑ دیتے ہیں، سلامت نہیں رہتی۔ اس لیے اگر کسی اہل اللہ میں سے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، یا کسی بزرگ کے ساتھ تعلق ہے، یا کسی عالم ربانی کے ساتھ تعلق ہے، اس زمانے میں یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اور پھر بس اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا کر کے، آنکھیں بند کر کے، بغیر دلیل کے ان کے پیچھے چل پڑو، اسی میں انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ورنہ اس دور کے اندر یاد رکھو بہت عظیم فتنے ہیں، بہت عجیب فتنے ہیں، کوئی کہاں سے بات اٹھاتا ہے، کوئی کہاں سے بات اٹھاتا ہے، کوئی کہاں سے بات اٹھاتا ہے، اور جتنے یہ خناس ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی پوری بات نہیں کرتے۔ یاد قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آدھی پڑھیں گے، حدیثیں 3 4 5 حدیثیں ہوں گی تو ان میں سے ایک اپنے مطلب کی حدیث لے لیں گے، اسی طرح اور مسائل ہوں گے، اپنے مطلب کی یا اعتراض والی بات کر لیں گے، اور باقی جو اس کے اعتراض کا جواب ہے وہ سارے چھوڑ دیں گے۔ اب ہر بندہ بھائی آگے جو بندہ ہے اس بیچارے کو تو نہیں پتہ ہے کہ یہ کتنی حدیثیں، وہ تو سمجھتا ہے یہی حدیث دیکھو یہ کہہ رہا ہے، اسی حدیث کا آگے جواب دوسری حدیث میں موجود ہوتا ہے۔ ہر باب میں جو حدیث ہے نا، ایسی حدیث جس سے انسان سمجھتا ہے بھائی یہ کیا ہو گیا، اس سے اگلی حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، حدیث پاک کے اندر اس کا پورے کا پورا جواب خود حدیث میں موجود ہوتا ہے۔ قرآن و مجید کی آیات ہیں، ہر آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اب میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، شاید آپ سے بھی عرض کیا ہوگا، اب قرآن و مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ بس ادھر تک اگر کوئی پڑھے جی اور اس بندے کو نہ پتہ ہو اگلی بات تو کہتا ہے نا، اور بھائی تو نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دیجیے، او جی میں مسئلہ سنے جی کہ او تو جی اصل پتہ ہی نہیں ہے، استاد ساری زندگی نمازیں پڑھا کے مار چھوڑے، وہ تو سب اور مسئلہ پتہ لگا۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن فرماتے ہیں نمازیں دے نیڑے بھی نہ چلو، میں مسیدی دے نیڑے بھی نہ لگتا، وہ کدھر ہوا، او جی دیکھو میں سو کاٹ کے دینا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز دے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ قرآن ہے بھائی، کون مسلمان قرآن کا انکار کر سکتا ہے کوئی؟ لیکن آگے نہیں پڑھیں گے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں ہو، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، کیا پتہ منہ سے کیا نکالو۔ ایک جگہ فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوا اور شراب کے بارے میں، تو یہ پہلا حکم تھا، فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ فرما دیجئے ان دونوں چیزوں میں گناہ بھی ہے، بڑا گناہ ہے، مگر نفع بھی ہے، منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، قرآن ہے بھائی، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، آپ فرما دیجئے جوا اور شراب میں بڑا گناہ ہے، لیکن وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ تو جس چیز میں قرآن نفع کا ہے، گناہ سے تو آج بچتا ہی کوئی نہیں جی، گناہ سے کون بچتا ہے؟ آج کل تو ہر ایک کی یا بےایمانی تیرا آسرا، ہر ایک الا ماشاء اللہ،
آپ تو نیک لوگ ہو، نماز پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، ویسے عام حالات جا کے باہر دیکھو نا، کون ہے حلال کھانے والا؟ سب حرام خور، 1 to all، ہر گناہ میں ملوث، ہر گناہ میں۔ تو گناہ کا تو مطلب ہی کوئی نہیں نا، اگر ہے اس میں گناہ ہے تو لوگ تو پرواہ ہی نہیں کرتے گناہ کی۔ لیکن اگلے فائدے کی بات کیا فرمائی؟ منافع للناس، ویسے ہی بڑا نفع نہیں۔ بھائی قرآن جو کہتا ہے سچ کہتا ہے کہ نہیں؟ سچ کہتا ہے، سارے بولو سچ کہتا ہے، قرآن جو فرمائے اس میں سچی بات ہے کہ نہیں؟ سچی بات، سچی بات ہے نا، تو قرآن نے تو کہہ دیا اس میں بڑا نفع ہے، تو ایک کام شروع کر دینے چاہیے نا۔ دیکھو نا، قرآن کہتا ہے منافع للناس، لوگوں کے لیے بڑا نفع ہے، کس میں؟ جوئے میں بھی اور شراب میں بھی۔ تو شراب کا کارخانہ کھولو اور جوا خانہ بھی بڑا سارا بڑھاؤ، تو قرآن کہتا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے۔ یہ خناس والی باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ آج کل یہی سلسلہ چلا ہوا ہے، اپنے مطلب کی چیز لے کر کے اور لوگوں کو ذہن خراب کیا، لوگوں کو برباد کیا۔ اس لیے یاد رکھو یہ جو چیزیں ہیں نا، اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ شروع کے احکام ہیں کہ اس میں نفع بھی ہے، لیکن جو صحابہ کرام بڑے زیرک، سمجھدار اور بہت اعلیٰ درجے کا ایمان تھا نا، انہوں نے تو یہ سنتے ہی شراب اور ان چیزوں سے توبہ کر لی کہ جب اللہ فرماتے ہیں اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، تو ہم اس گناہ کا کام کیوں کریں؟ انہیں فوراً چھوڑ دیا۔ لیکن اس کا مطلقاً حکم نہیں آیا تھا۔ جب یہ آ گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ ایسی لاٹریاں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ رجسن، یہ گندگی ہے، گندگی، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، گندگی، رجس اسی کہتے ہیں جی، یہ پیشاب ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ یہ آخری حکم ہے، تیسرا حکم ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا، بس حدیث شریف میں آتا ہے جنہوں نے مٹکے سے گلاس میں ڈالی تھی انہوں نے اس وقت گلاس بھی توڑ دیا، جن کے منہ میں تھی انہوں نے منہ سے نکال دی، وہ شراب کے مٹکے شٹکے سب توڑ دیے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں عربوں میں شراب بنتی تھی یا گندم سے یا کھجور سے اور انگور سے، ان سے شراب بنتی تھی، تو وہ نشہ دیتی تھی، تو وہ ساری کی ساری انہوں نے بہا دی۔ فرما مدینے کی گلیوں میں شراب نالیوں میں اس طرح پھرتی تھی جس طرح پانی پھرتا ہے، پانی چلتا ہے، اس طرح ساری بہا دی۔ لیکن اگر کوئی خناس یہ کہے کہ نہیں جی قرآن میں ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، نفع ہی نفع ہے اس میں، قرآن کی بات تو سچی ہے، آپ دیکھو اس نے یہ خباثت کی، یہ اس نے وسوسہ ڈالا، خناس والا کام کیا، کہ آگے جو حکم تھا وہ بیان نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو، اس وقت یہ بڑا ہی خطرناک مسئلے شروع ہو چکے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق۔ یہ اب چونکہ محرم نزدیک ہے نا، اور سوشل میڈیا پر انہی رافضیوں کا، شیعوں کا قبضہ ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی باتیں اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو ہمارا دین سچا دین ہے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے اہل بیت، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ یاد رکھو جس طرح ہماری محبت صحابہ سے ہے، اسی طرح ہماری محبت اہل بیت سے ہے، جس طرح اہل بیت کی ہمارے ہاں عزت و احترام ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا ہے۔ یاد رکھو ہمارے دلوں کے اندر دونوں کے لیے محبت ہے۔ ہم رافضی نہیں کہ صحابہ چھوڑ دیں، اور خارجی نہیں کہ اہل بیت چھوڑ دیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دامن دونوں کی محبت سے آباد ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ رکھا کرو، خیال کیا کرو، اور اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ مضبوط طریقے سے جڑے رہو، تو انشاءاللہ ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔